سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا احسان ہے کہ انہوں نے وہ سوال پوچھ لیا پہلے ہی، آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر مجھے توفیق ہو جائے اور شب قدر مل جائے تو میں کیا اللہ سے مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات یعنی ایک رمضان شریف میں تشریف لائے اور آپ یہ خبر دینے کے لیے آئے کہ شب قدر کس رات میں ہوگی تعین کے ساتھ، تو دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے تھے آپس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرفعت، یعنی جھگڑا جو ہے اس کی وجہ سے علم نافع رخصت ہو جاتا ہے، آپس کے جو جھگڑے ہیں اس سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، یعنی علم نافع جو ہے اس کی تعین اٹھا لی فرفعت۔ آپ فرمایا فتلاح فلان و فلان، فلاں اور فلاں جھگڑ رہے تھے، نام نہیں لیا، نام لے کے چونکہ تو غیبت ہو جاتی، برائی نام نہیں لیتے اس لیے کسی کا، تو آپ نے فرمایا فلاں اور فلاں جھگڑ رہے تھے فرفعت، تو وہ اٹھا لی گئی۔ تو جھگڑے سے سب سے بڑا نقصان ہے، جھگڑے کی وجہ سے حکومتیں ختم ہو گئی، چونکہ ان میں ہماری حکومتیں یہاں سے ختم ہوئی کہ ان میں مخبر تھے کمانڈر چیف دوسرے کا آدمی تھا، تو اس سے سارے نقصانات ہیں، اس آدمی ذلت اٹھاتا ہے اور ناقدری ہوتی ہے آپس۔ ایسا ہوا دو میں جھگڑا ہوا، بینک میں پیسہ تھا بھائی بھائیوں میں، تو ایک مر گیا، وہ بینک کے پاس ہی رہا، انہوں نے پیا کھایا اسے برباد کر دیا، ان کو نہیں ملا، تو اس سے نقصان۔ تو یہ علم نافع جو تھا شب قدر کا اٹھ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے اس میں خیر ہو، تو اس میں کچھ شیعہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ وہ ختم ہو گئی، اب یعنی اٹھ گئی، اب نہیں آتی وہ، لیکن اس میں حدیث میں آگے فَلْتَمِسُوهَا، اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہی نہیں فرماتے کہ اسے تلاش کرو، یعنی جب وہ ہمیشہ کے لیے اٹھ گئی تو اسی حدیث میں آگے یہ فرمایا فَلْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، اب اسے ایسا کرو 27ویں شب میں، 25ویں شب میں اور 29ویں شب میں تلاش کرو، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں کہتا۔ تو ان کو خاص طور سے جو رمضان کا آخر عشرہ ہے اس کی جو وطر راتیں ہیں ان میں تلاش کرو، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں اور آخر رات اس میں تلاش کرو، آپ نے فرمایا۔ تو آپ اس کا اہتمام فرماتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا احسان ہے کہ انہوں نے وہ سوال پوچھ لیا پہلے ہی، آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر مجھے توفیق ہو جائے اور شب قدر مل جائے تو میں کیا اللہ سے مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ اللہم انک عفو، تو بے پناہ معاف کرنے والا ہے۔ تو معافی سے زندگی آسان ہو جاتی، وہ تکبر سے، غرور سے، گھمنڈ سے، معاف نہ کرنے سے کہ ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، ہمارے جنازے کی نماز میں نہیں آنا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ کو معافی پسند ہے، وہ زندگی اس کی آسان ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو معاف کر دو، اور اگر تم نے غلطی کی ہے تو لوگوں سے معافی مانگ لو، اس سے زندگی آسان ہو جاتی۔ ورنہ دل میں کینہ لے کے رہو پھرو، دیکھ کے ادھر منہ پھیر لیا اسے، ادھر منہ بنا لیا، اسے سلام نہیں کریں گے، اس سے زندگی بھی کڑوی ہو جاتی، زندگی جہنم بن جاتی۔ تو فرمایا کہ معافی مانگو اللہ سے، اللہ کو معافی پسند ہے، دوسروں کو معاف کر دو۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی یہ فرما کہ یہ مانگ لو، یہ سب یعنی اللہ معاف فرما دے تو اس سے بڑا کیا ہے؟ ایک مجرم کو اگر معاف کر دے، چلو سب بری ہیں، باعزت بری کر دی جاتے ہیں، سب سے بڑی عزت کی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ سے اگر شب قدر کی توفیق ہو ملے تو یہ مانگ، معافی مانگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگتے ہیں ان میں سے ایک ہی اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہ اسألک العفو والعافیہ، معافی طلب کرتا ہوں، اور عافیت، ایمان کے بعد عافیت اللہ کی سب سے بڑی نعمت، یعنی عافیت، جسمانی عافیت، مالی عافیت، تو اور والمعافات فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں عافیت، یعنی اللہ عافیت سے گزار دے۔ تو اس لیے آج دوسروں کو معاف کرنا، اور اگر تم سے غلطی ہوئی ہے دوسروں سے معافی مانگ لینا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کا احسان ہے، انہوں نے یہ سوال ہمارا پوچھ لیا پہلے ہی، اور پھر بتا دیا کہ ایسا موقع ہو، ایسا عظیم الشان موقع ہو، شب قدر کا توفیق ہو جائے تو یہ مانگو اللہ سے معافی کے، معاف فرما، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔